الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلات کے بعد محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے کل کی ایپیسوڈ میں حضرت یوسف کے قصے کا ایک مختصر پس منظر، ایک مختصر بیک گراؤنڈ بیان کیا تھا، آج ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو اب اپنے موضوع کی ابتدا کرتے ہیں۔ اپنے موضوع کو ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 کی روشنی میں بیان کریں گے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیارے حبیب، اے سونے حبیب، آپ اپنی قوم سے حضرت یوسف کی وہ بات بیان کریں جو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا تھا کہ اے میرے بابا جان، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کچھ یوں لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے پاس آئے ہیں اور انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 11 ستاروں کی خواب میں 11 ستارے دیکھنے کی تعبیر حضرت یوسف کے 11 بھائی ہیں، اور سورج خواب میں دیکھنے کی تعبیر حضرت یوسف کے والد، اور خواب میں چاند دیکھنے کی تعبیر حضرت یوسف کی والدہ ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ خواب میں چاند دیکھنے کی تعبیر ان کی خالہ ہے، کیونکہ اس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو یہ جمعے کی رات تھی، اور ستاروں، سورج اور چاند کا حضرت یوسف کو سجدہ کرنا، اس کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ یہ تواضع اور فرمانبرداری تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حقیقتاً یعنی کہ تعظیمی سجدہ تھا، کیونکہ اس وقت تعظیمی سجدہ بھی جائز تھا۔ اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی، اور کچھ کتابوں کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 7 سال اور 17 سال بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہی بات تھی کہ حضرت یعقوب کے دیگر بیٹے یعنی کہ حضرت یوسف کے دیگر بھائی اس بات سے بہت زیادہ حسد محسوس کرتے تھے، اور یہ بات حضرت یعقوب اس سے بخوبی واقف تھے، اور اسی لیے انہوں نے فرمایا یوسف سے کہ اے میرے بیٹے، تم نے جو خواب دیکھا ہے نا، اس کو اپنے بھائیوں سے ہرگز شیئر نہ کرنا، ہرگز اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، وہ اس کی تعبیر معلوم کر کے تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ کیونکہ حضرت یوسف جانتے تھے کہ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبوت کے درجے پر فائز کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم خواب دیکھیں تو اس کا کس سے ذکر کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ جب کوئی اچھا خواب آئے تو اس کا کسی ایسے شخص سے ذکر کرنا چاہیے جو ہم سے محبت رکھتا ہو، جو عقل مند ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تم میں سے جب کوئی شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کا ذکر کسی ایسے شخص سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے اور بائیں کروٹ میں 3 دفعہ دھتکار دے، یوں یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اسے چاہیے کہ اس کا کسی سے ذکر مت کرے، یعنی کہ اچھا خواب دیکھے تو اس کا ایسے شخص سے ذکر کریں کہ جو آپ سے محبت رکھتا ہو، اور برے خواب کا کسی سے ذکر مت کریں۔ اس سے اگلی آیت میں تاویل الاحادیث کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے مراد ہے خوابوں کی تعبیر نکالنا۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر خواب سچے ہیں
تو وہ فرشتوں کی باتیں ہیں، اور اگر خواب سچے نہیں ہیں تو وہ نفس شیطان کی باتیں ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ لِلسَّائِلِین استعمال ہوا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ سے مراد وہ یہودی علماء ہے جو میں نے، آپ یاد کریں کہ آپ کو پچھلی ایپیسوڈ کے شروع میں نے بتایا تھا، جب سورہ یوسف کا نزول کب ہوا، اس میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد سے دریافت کرو، صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے شام سے ایجپٹ جانے کا سبب کیا بنا، وہ کیسے روانہ ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس موقع پر جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے یہودیوں سے حضرت یوسف کا اور یہ تمام واقعہ بیان کیا، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ واقعہ تو خوب بہو ہماری تورات کے مطابق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس صورت کے اندر، اس واقعے کے اندر بہت سی حکمتیں، مصلحتیں اور عبرتیں ہیں۔ آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ایپیسوڈ میں اس سے آگے موضوع کو بڑھایا جائے گا۔ تب